بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے بھی یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی موضوع پر بات ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ جس گھر میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے اور رات بھر گندے برتن پڑے رہتے ہیں، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے یا ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بھی بتائیں گے کہ کھانا کھانے کے دوران ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور کیا اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو ناظرین کرام، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کر جائے، یعنی جس کی موت رمضان کے بابرکت مہینے میں ہو جائے، اسے قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا، گویا اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ تعالی کی طرف سے ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے جن بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے، انہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں موت نصیب فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو موت 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں مر جاتا ہے اور اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، یعنی دین اسلام پر اس کی موت واقع ہوئی اور وہ مسلمان مرا، ایمان کی حالت میں مرا، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائیں گے، گویا کہ جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان المبارک ہمارے پاس آ گیا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس کی رمضان المبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت بہت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی اس نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے
اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور کئی بیماریاں انسانی جسم پر حملہ کر دیتی ہیں اور وہ یوں باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، اے علی بتائیے کہ پھر میں کھانا کیسے کھاؤں جس سے میرا دماغ کمزور ہونا بند ہو جائے اور میرے جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے منہ میں ڈال کر اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیو۔ یاد رکھنا کہ اللہ نے غذا میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے۔ جو انسان صحیح طریقے سے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے غذا بھی بن جاتا ہے، شفا بھی بن جاتا ہے، دوا بھی بن جاتا ہے اور رحمت اور برکت کی ضمانت کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب جانتے ہیں کہ شوہر نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو کون سی 4 باتیں سمجھائے جو اس نے پہلی ہی رات اپنی بیوی کو بتائیں کہ تم اگر میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے کہ میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر میں کبھی نہ لاتا۔ میں ایک انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ دوسری بات، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شوہر نے کہا، اگر کبھی میں غصے کی حالت میں ہوں تو اس وقت مجھے جواب نہ دینا، کیونکہ اگر شوہر غصے میں ہو اور بیوی نظر انداز کر جائے یا پھر اگر بیوی غصے میں ہو اور شوہر نظر انداز کر جائے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی وقت میں غصہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک رسی کو دونوں جانب سے ایک ساتھ کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری بات، مجھ سے رات کی سبھی باتیں کرنا لیکن لوگوں کے گلے شکوے اور شکایتیں کبھی نہ کرنا۔ اور چوتھی بات یہ کہ دل ایک ہی ہے، یہ اس پہ محبت رہ سکتی ہے یا نفرت، اس وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں کوئی بات کبھی بری لگے تو اسے دل میں کبھی مت رکھنا۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، میری کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں آنے والی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک بری عادت نے تجھے پریشان کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی دھونے والے چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان رات کو کھانے کے برتن دھوئے بغیر سو جائے تو شیطانی جنات ان برتنوں پر لگے کھانے کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک پہنچ آتے ہیں اور یوں اس گھر کے افراد میں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت اپنے رات کے کھانے کے برتنوں کو دھو کر سویا کرے، اللہ کے کرم سے شیطانی جنات تمہارے گھر سے دور رہیں گی اور یوں یہ پریشانیاں تمہاری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان المبارک کی بابرکت ایام کے صدقے، ان برکت ساعتوں کے وسیلے سے مجھ سمیت جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت تندرستی والی ربی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے ان قیمتی ایام کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔